کہتے ہیں کہ کسی شخص کی تزار بیانی اس کے جھوٹ کو صاف ظاہر کر دیتی ہے۔ مرزا صاحب نے اپنے دعویٰ نبوت سے پہلے اپنی مریدین کی تعداد بڑھانے کے لیے ختم نبوت کی دلیل اس طرح بھی دی کہ وحی الہی کا رستہ بالکل بند ہو گیا ہے، لہٰذا نبوت بھی ختم ہے۔ مرزا صاحب نے سینکڑوں بار اس بات کا اعتراف کیا، جن میں سے کچھ حوالے آپ کے سامنے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا، خواہ وہ نیا رسول ہو یا پرانا ہو، کیونکہ رسول کو علم دین بتوسط جبرائیل ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل بھی برائے وحی رسالت مسدود ہے۔ مرزا صاحب مزید لکھتے ہیں یہ بات مستلزم محال ہے کہ خاتم النبیین کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام کے وحی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد و رفت شروع ہو جائے اور ایک نئی کتاب اللہ کو مضمون میں قرآن شریف سے توارد رکھتی ہو پیدا ہو جائے، اور جو امر مستلزم محال ہو وہ محال ہوتا ہے۔ ہر ایک دانا سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ صادق الوعد ہے اور جو آیت خاتم النبیین میں وعدہ دیا گیا ہے اور جو حدیثوں میں بتصریح بیان کیا گیا ہے کہ اب جبرائیل بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے وحی نبوت لانے سے منع کیا گیا ہے۔ مرزا صاحب مزید لکھتے ہیں رسول کی حقیقت اور ماہیت میں یہ امر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جبرائیل حاصل کریں، اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وحی رسالت تا بقیامت منقطع ہے۔ قادیانی حضرات ذرا غور و فکر کریں کہ مرزا صاحب کس قدر یقین دلا رہے ہیں کہ نئی نبوت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کہ وحی الہی ممکن نہیں، لیکن مرزا صاحب نے اپنے اس عقیدہ کو ریورس کس طرح کیا وہ ذرا ملاحظہ کریں۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں میں خدا تعالیٰ کی 23 برس کی متواتر وحی کو کیوں کر رد کر سکتا ہوں؟ میں اس کی اس پاک وحی پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام خدا کی وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں۔ مرزا صاحب مزید لکھتے ہیں میرے پاس آئل آیا اور اس نے مجھے چن لیا اور اپنی انگلی کو گردش دی اور یہ اشارہ کیا کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ آ گیا۔ اس جگہ آئل خدا تعالیٰ نے جبرائیل کا نام رکھا اس لیے کہ بار بار رجوع کرتا ہے۔ مرزا صاحب مزید لکھتے ہیں کہ یہ بات ایک ثابت شدہ امر ہے کہ جس قدر خدا تعالیٰ نے مجھ سے مکالمہ اور مخاطبہ کیا اور جس قدر امور غیبیہ مجھ پر ظاہر فرمائے ہیں، 1300 برس ہجری میں کسی شخص کو آج تک بجز میرے یہ نعمت عطا نہیں کی گئی۔ مرزا صاحب مزید لکھتے ہیں میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو میرے پر نازل ہوا، اور یہ دعویٰ امت محمدیہ میں سے آج تک کسی اور نے ہرگز نہیں کیا کہ خدا تعالیٰ نے میرا یہ نام رکھا اور خدا تعالیٰ کی وحی سے صرف میں اس نام کا مستحق ہوں۔ مرزا صاحب مزید لکھتے ہیں غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں گزر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں، کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی۔